یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 11 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بارکھان قابض فورسز کا آپریشن، 4 افراد لاپتہ، فورسز کا دعویٰ ہے کہ چاروں مسلح تھے۔ دکی جعلی مقابلے میں مارے جانے والے تینوں افراد کی نعشیں شاہراہ پر رکھ کر لواحقین کا احتجاج۔ کوئٹہ سے پنجاب جانے والی شاہراہ پر مسلح افراد کی ناکہ بندی، 9 افراد کو بسوں سے اتار کر مار دیا۔ گورکوک فورسز کا آبادی پر مارٹر گولہ داغنے سے 7 افراد زخمی، 2 کی حالت نازک۔ کوئٹہ بلوچ جدوجہدی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر محرم بلوچ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ لواحقین کو ملاقات کی اجازت نہ دینے پر اہل خانہ نے تھانہ سامنے دھرنا دے دیا اور کہا کہ اگر اجازت ملاقات کی نہیں ملی تو بلوچستان بھر میں احتجاج کا اعلان کیا جائے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی میں کل کے کال پر بلوچستان بھر کے مختلف شہروں میں خواتین کی جبری گمشدگیوں، گرفتاریوں، بی این پی رہنماؤں پر جھوٹے FIR درج کرنے خلاف احتجاج کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں۔ چمن FC قلعے کے سامنے چھوٹے تاجروں کا شدید احتجاج۔ FC قلعے کے سامنے چھوٹے تاجروں اور چھوٹے ٹرک مالکان نے اپنے روزگار کے حق میں شدید احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین نے اپنی متعدد ٹرکوں کو آگ لگا دی اور کہا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ فورسز قلعہ سامنے خود سوزی کریں گے۔ تربت شہید نبیل ہود کے گھر پر فورسز کا چھاپہ، اہل خانہ پر تشدد، گھریلو قیمتی سامان کو نقصان پہنچا دیا اور لوٹ مار کی۔ بلوچستان 24 گھنٹوں میں 50 سے زیادہ حملے، فورسز، پولیس، استحصالی تنصیبات، بینک، فورسز کیمپ، معدنیات لے جانے والے ٹرکوں کو نشانہ بنایا گیا، اسلحہ لوٹے، روڈوں پر ناکہ لگا کر مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا گیا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی فورسز خلاف بام کے نام سے گزشتہ 2 دن سے آپریشن کا نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سلسلہ وار حملوں کا سلسلہ بلوچستان بھر کے مختلف شہروں میں جاری ہے۔ سوراب، گدر اور دیگر علاقوں میں کیمپ پر قبضہ کر کے 18 اہلکار ہلاک کرنے کی ذمہ داری BLA جیند نے قبول کر لی ہے اور کہا ہے کہ اس دوران ایک بلوچ سرمچار ہارون بلوچ اور دوستین شہید ہوا، جسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کوئٹہ CTD نے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے سربراہ اسد اللہ بلوچ کو ان کے گھر پر چھاپہ مار کر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ دکی لونی کے علاقہ جٹ آباد سے مسخ شدہ نعش برآمد، جس کے چہرے کو مسخ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ مغربی بائی پاس سے ملنے والی بوری بند نعش کی شناخت مرزا حسین ہزارہ کے نام سے ہوا ہے۔ ڈیرہ بگٹی قبائلی تصادم میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ بارکھان مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری، 4 افراد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ دوسری جانب فورسز کا دعویٰ ہے کہ چاروں افراد مسلح تھے، جن سے گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے، تاہم ان کے تفصیلات سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ دکی بلوچ خواتین نے گزشتہ روز ندی سے پاکستانی فورسز ہاتھوں جعلی مقابلے میں مارے جانے والے تینوں جبری لاپتہ افراد کی نعشیں ہسپتال سے لے کر دکی رباط کے مقام پر مائنس کانٹا کے ساتھ شال لورا لائی دکی شاہراہ پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ لی سفر علی کے تینوں افراد کی نعشیں گزشتہ روز یارو شہر ندی سے برآمد ہوئے تھے، جنہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ تینوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ جہاں تینوں مقتولین کی شناخت علی محمد حسن بلوچ، محمد یونس ولد محمد عیسیٰ بلوچ اور ولی محمد ولد امیر محمد سکن دکی کلی سفر علی بلوچ سے ہوا تھا۔ کوئٹہ سے پنجاب جانے والی شاہراہ پر ناکہ 9 افراد کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ جوب علاقے میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا ہے، جس کی تصدیق اسسٹنٹ کمشنر یوب نے بھی کی ہے۔ ضلع کیچ کے علاقہ پیدار کے گاؤں گورکوپ میں ایک گھر کے سامنے مارٹر گولہ گرنے سے دھماکہ ہوا، جس میں 7 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔
زخمیوں کی شناخت: علی ولد غلام، شہباز ولد دوستین، نصیر احمد ولد محراب، جمیل احمد ولد دلمراد، جمال احمد ولد عبدالحمید، برکت علی ولد محمد اقبال اور وزیر ولد غلام علی کے نام سے ہوا ہے۔ بیشتر زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مارٹر گولے فورسز نے اس وقت آبادی پر داغا جب ان پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی کے نواحی علاقہ حبیب راہی میں دو گروپوں میں تصادم فائرنگ سے ایک شخص شاندار سوبھاندی نامی ہلاک ہوا۔ مغربی بائی پاس ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کراس پل کے نیچے سے ملنے والی بوری بند لاش کی شناخت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مغربی بائی پاس ہزارہ ٹاؤن کراس پل کے نیچے سے بروری پولیس کو 27 سالہ نوجوان کی بوری بند لاش ملی تھی، جسے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کرنے بعد ذبح کر کے لاش کو بوری میں بند کر کے پل کے نیچے پھینک کر فرار ہو گئے تھے۔ لاش کو شناخت کے لیے سول ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ بدھ کے روز ہزارہ کے رہائشی علی خان ولد ایوب خان نے لاش کی شناخت اپنے بھائی مرزا حسین ہزارہ کے نام سے کر لیا۔ ہسپتال میں ضروری کارروائی کے بعد لاش بھائی کے حوالے کر دیا گیا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔